فصل حتی للغایت کا الا، چشمہ لگایا ہوں، حتی غایت کے لیے ہے جیسا کہ الا ہے۔ الا کے بارے میں تو بتایا نہیں نو، آگے بتائیں گے، مگر پہلے ہی بول دے رہے ہیں کہ الا بھی غایت کے لیے آتا ہے اور حتی بھی غایت کے لیے آتا ہے۔ حتی بھی ایسے ہی غایت کے لیے جیسا کہ الا غایت کے لیے ہے۔ فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا قَابِلًا لِلِامْتِدَادِ وَمَا بَعْدَهَا يَصْلُحُ غَايَةً لَهُ كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيقَتِهَا۔ فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا قَابِلًا لِلِامْتِدَادِ، تو جب اس کا ما قبل امتداد کے قابل ہو، اس کا ما قبل حتی کا ما قبل امتداد کے قابل ہو، وما بعدها يصلح غایةً، اور اس کا ما بعد غایت بننے کی صلاحیت رکھے۔ دو چیزیں ہیں، حتی سے پہلے والا امتداد کے قابل ہونا اور حتی کے ما بعد والا غایت بننے کی صلاحیت رکھنا۔ امتداد کے قابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ایسا فعل ہے نا جو ٹائم والا ہو، ایسا فعل ہے نا جو ٹائم والا، لمبا چلنے والا، تو اس کو امتداد کے قابل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ما بعد غایت بننے کی صلاحیت رکھے۔ کانت الکلمۃ عاملۃ بحقیقتها، تو کلمہ یعنی حتی کا کلمہ اپنے حقیقی معنی پر عمل کرے گا۔ حقیقی معنی کیا ہے اس کے؟ وہی ہے غایت۔ صحیح نہیں میں سیدھا کرو، ایسا لگاتے رہو، ہاں ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، تو غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال دیتے ہیں، ما قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد نے فرمایا، اذا قال، جب کہا، یعنی کسی آدمی نے کہا، عبدی حر ان لم اضربک حتی یشفع فلان، ایک جملہ پورا یہاں تک، میرا غلام آزاد ہے اگر میں نہ ماروں تجھ کو، حتی یشفع فلان، یہاں تک کہ فلاں آدمی شفاعت کرے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب یہاں پر دیکھیے، حتی کا ما قبل کون ہے؟ اضرب ہے، ٹھیک ہے، اور حتی کا ما بعد کون ہے؟ یشفع فلان ہے۔ ما قبل امتداد کے قابل ہے اور ما بعد جو ہے غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مارنا ایک ایسا فعل ہے جو امتداد کے قابل ہے نہیں ہے، اب جیسے میں مانا شکر ہے ان کو مارتے ہی جاتا ہوں، ہے نہیں امتداد کے قابل، تو حتی یشفع فلان، یا دوسری لفظ ہے یشفع فلان، فلاں آ کے شفاعت کرنا، سفارش کرنا، تو مار چلتے وقت میں یا مار کھانے کے دوران کوئی آ کے سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، تو وہ کئی قابل ہے؟ غایت بننے کے قابل ہے۔ حتی کا ما قبل امتداد کے قابل، حتی کا ما بعد غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح اور دوسرا جملہ، حتی تصیح، حتی یشفع فلان کے بجائے تصیح، یہاں تک کہ وہ چیخے، یہاں تک کہ وہ چیخے، او حتی تشتکی بین یدی، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے شکایت کرے، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے شکایت کرے، او حتی یدخل اللیل، یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حتی کے بعد یہ غایت صلاحیت رکھنے والی پوری چیزیں ہیں، تصیحہ بھی ہے، تشتکیہ بین یدی بھی ہے، یدخل اللیل بھی ہے۔ تو کانت الکلمۃ عاملۃ بحقیقتها، تو اس وقت کلمہ حتی اپنے حقیقی معنی پر عمل کرے گا، کلمہ حتی اپنے حقیقی معنی پر عمل کرے گا۔ لأن الضرب بالتکرار يحتمل الامتداد وشفاعة فلان وامثالها تصلح غایۃ للضرب، اس لیے کہ تکرار کے ساتھ مارنا، تکرار کے ساتھ مارنا، مارتے جانا، یحتمل الامتداد، امتداد کی کا احتمال رکھتا ہے، امتداد کا احتمال رکھتا ہے، امتداد میں وقت لگنا، لمبا ہونا، وشفاعة فلان وامثالها، اور فلان کی شفاعت کرنا یا اس جیسی دوسری مثالیں غایت بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں ضرب کے لیے۔ جیسے میں مانا شکر مارتے 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 رات آ جا سکتے نہیں آ سکتے، مارتے رہتے انہیں بول سکتے صاحب بس کرو مت مارو، یہ بول سکتے ہیں، یا کوئی آدمی آگے سفارش بھی کر سکتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ حتی اور نہیں حتی نہیں، اس لیے کہ ضرب تکرار کے ساتھ امتداد کا احتمال رکھتا ہے، اور فلاں کی شفاعت اور اس جیسی مثالیں غایت بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں ضرب کے لیے۔ فلو امتنع عن الضرب قبل الغایت، اگر وہ رک گیا مارنے سے غایت سے پہلے، حانث ہو جائے گا۔ کیا مطلب حانث ہو جائے گا؟ مطلب اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، عبدی حرون بولا نا شروع میں، عبدی حرون بولا نا، اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، حانث کا مطلب یہ۔ ولو حلف، بات ختم ہو گئی، اگر قسم کھایا، لا یفارق غریمہ حتی یقضیہ دینہ، نہیں جدا ہوگا وہ یا نہیں جدا کرے گا وہ اپنے مقروض کو، غریم بولے تو مقروض، نہیں جدا کرے گا وہ مقروض کو یہاں تک کہ اس کو جو ہے ادا کرے اس کا قرضہ۔
فوارقه قبل قضاء الدین، تو جدا کر دیا اس کو قرض کے ادا کرنے سے پہلے حانس ہو جائے گا. کیا بولا تھا؟ لا یفارق غریمہ حتی یقضیہ دینہ، نہیں جدا کرے گا وہ اس کے غریم کو یعنی مقروض کو یہاں تک کہ قرضہ ادا کر دے. پھر چھوڑ دیا اس کو، قرضہ ادا کرنے سے پہلے جدا کر دیا تو حانس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں یہ دونوں معنی میں کیا ہے؟ حتیٰ سے پہلے والا امتداد کا احتمال رکھتا ہے اور حتیٰ کے بعد والا قائد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ لِمَانِعٍ، تو جب عمل متعذر ہو جائے حقیقی معنی پر کسی معنی کی وجہ سے، جیسا کہ عرف ہے، عرف کی وجہ سے کبھی حقیقی معنی پر عمل مشکل ہو جاتا، جیسا کہ کما لو حلف ان یضربہ حتی یموت، جیسا کہ قسم کھایا کہ اس کو مارے گا یہاں تک کہ مر جائے، میں مرے تک ماروں گا. کیا مطلب ہے؟ عرف میں جو ہے مار ڈالنا نہیں ہے مقصد، عرف میں مار ڈالنا معنی نہیں ہے، زیادہ مارنا ہے. اس وقت معنی کیا رہتے ہیں؟ زیادہ مارنا، تیرا سر پھوڑ دیتا ہوں یا تجھے ختم ہی کر دیتا ہوں، بولتے نہیں بولتے غصے میں آ کے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا. او حتی یقتلہ، یا اس کو قتل کرے گا. حمل علی الضرب الشدید، تو اس وقت جو ہے زیادہ مارنے پر محمول کیا جائے گا عرف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے بھائی. وَإِلَّمْ، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں اگر پہلے والا لفظ امتداد کے قابل نہ ہو، پہلے والا لفظ اوپر والی مثالوں میں مارنے کا لفظ امتداد کے قابل تھا تب چل رہی تھی، اگر ویسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وَالْآخِرُ صَالِحًا لِلْغَایَةِ، اور دوسرا غائب بننے کی صلاحیت رکھیے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ پہلے والا امتداد کے قابل نہ ہو اور دوسرا قابل صلاحیت نہ رکھے. وَصَلُوحَ الْأَوَّلُ سَبَبًا وَالْآخِرُ جَزَانًا، پہلے والا سبب بن سکتا ہو اور دوسرا جزا بن سکتا ہو، یعنی حتیٰ سے پہلے والا امتداد نہیں ہے اور حتیٰ کے بعد والا بھی غائب نہیں بن رہا بلکہ سبب اور مسبب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس وقت دوسرا ترجمہ ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ حتیٰ کا. اور پہلے والا صلاحیت رکھی سبب بننے کی اور دوسرے والا جزا بننے کی. یحمل علی الجزاء، تو اس وقت جزا پر محمول کیا جائے گا. اس وقت مثال اس کی ہے ما قال محمد، جو کہ کہا محمد نے، اذا قال لغیری عبدی حر ان لم آتک حتی تغدینی، میرا غلام آزاد ہے. دوسرے سے کہا، کیا کہا؟ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نہ آؤں تیرے پاس یہاں تک کہ تو مجھ کو کھانا کھلائے. کیا بولا؟ یہاں تک کہ تو مجھ کو کھانا کھلائے. تو یہاں پر جو ہے حتیٰ سے پہلے والا آتی ہے. اتیان جو ہے امتداد کے قابل نہیں ہے. اتیان غیر ممتد ہے. کوئی باہر سے اندر آیا اس کے وقت نہیں لگتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ امتداد کے قابل نہیں ہے بولتے اس کو. اچھا، پھر حتیٰ کے بعد تغدینی، یہاں تک کہ تو مجھ کو کھانا کھلائے، یہاں تک کہ تو کھانا کھلائے، یہ غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اب کیا ہوا؟ فَأَتَاهُ، اس نے وہ اس کے پاس آیا، فَلَمْ يُغَدِّهِ، اس نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو کیا ہوں گا؟ وہ لا یحنس، حانس نہیں ہوں گا، حانس نہیں ہوں گا، کیونکہ یہاں پر حتیٰ سے پہلے والا امتداد کے قابل ہے، حتیٰ کے بعد والا قائد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہاں پر سبب مسبب کا ترجمہ ہے. لِأَنَّ التَّغْدِيَةَ لَا تَصْلُو غَایَةً لِلْإِتْيَان، اس لیے کہ کھانا کھلانا آنے کی غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، آنے کی غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بل ہوا داعٍ الی زیادۃ الاتیان، بلکہ وہ بلاتا ہے اتیان کی زیادتی کی طرف، یعنی آنے کے بعد. آنا اس کا کام ہے، کھانا کھلانا نہیں کھانا تو جس کے پاس گیا اس کا کام ہے، وہ سمجھ میں آئی؟ اس واسطے غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. وَصَلُوحَ جَزَانًا، البتہ وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. البتہ وہ کیا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو آنا اس کا کام ہے، میں اس لیے آؤں کہ کھانا کھاؤں، مقصد کیا رہتا؟ میں اس لیے آؤں کہ کھانا کھاؤں. اب نہیں کھلایا انہیں تو وہ اس کا کام ہے، میں کھانا کھانے کے لیے آؤں، ترجمہ ہو جاتا. کیا ترجمہ ہو جاتا؟ فَيُعْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ، اس وقت وہ جزا کے معنی میں ہوگا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ بِمَعنَى لَامِ كَيْ، تو لام کئی کے معنی میں ہو جائے گا. وہ کئی کے واسطے ہوگا تاکہ میں تیرے پاس کھانا کھاؤں. کیا ترجمہ ہوگا؟ فَصَارَ كَمَا قَالَ، وہ ہو گیا ایسا جیسا کہ کہا. إِن لَمْ آتِكَ إِتْيَانًا جَزَاؤُهُ التَّغْدِيَةُ، اگر نہ آؤں میں تیرے پاس ایسا آنا کہ اس کا بدلہ ہے کھانا کھانا. اگر نہ آؤں میں تیرے پاس ایسا آنا کہ اس کا بدلہ ہے کھانا کھانا، تو میرا غلام آزاد ہے، انہیں کھانا کھانے کے واسطے آیا، لیکن انہیں بخیل تھا نہیں کھلایا، غلام آزاد نہیں ہوگا. ایسا وَإِذَا تَعَذَرَ هَذَا، اچھا اب یہ بھی مشکل ہو جائے، کبھی کبھار یہ ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کا استعمال ہوتا کبھی کبھار نہیں ہوتا. بِأَن لَا يَصْلُحُ الْآخِرُ جَزَانًا، تو اس وقت وہ دوسرا جو ہے جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے پہلے کے لیے.
دوسرا پہلے کے لیے، تو کیا ہوگا پھر حمل علی العطف المحض، اس وقت وہ عطف محض پر محمول کیا جائے گا، اور کا ترجمہ ہو جائے گا، ختم، اور یا فا کا ترجمہ ہو جائے گا۔ مثال ہو، اس کی مثال ہے ما قال محمد، امام محمد نے کہا اذا قال عبدی حر ان لم آتک حتی تغدى عندك اليوم، یعنی میرا غلام آزاد ہے اگر میں نہ آؤں تیرے پاس یہاں تک کہ تو کھانا کھائے میرے پاس آج۔ کیا بولا؟ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نہ آؤں تیرے پاس یہاں تک کہ تو کھانا کھائے، یہاں تک کہ کھانا کھائے تیرے پاس آج، یہاں تک کہ تیرے پاس آج۔ او ان لم تأتینی، یا دوسری مثال ہے اگر تو نہ آئے میرے پاس یہاں تک کہ تو کھانا کھائے میرے پاس آج۔ نہیں، یہ پہلی مثال میں حتی اتغدی ہوتا، حتی کے بعد اتغدی، الف چھوٹ گیا، الف ڈال لو، حتی اتغدی عندک اليوم۔ یا دوسری مثال ہے اگر میں نہ آؤں تیرے پاس یہاں تک کہ تو کھانا کھائے، نہیں اگر تو نہ آئے میرے پاس یہاں تک کہ تو کھانا کھائے میرے پاس آج۔ یہ دونوں مثالوں میں کیا ہے؟ فأتاہ، تو آ گیا وہ اس کے پاس، فلم يتغدى عنده في ذلك اليوم، تو نہ کھایا اس کے پاس اس دن میں، حنث حانث ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر حتیٰ کے معنی کھانا کھانا اور کے ہیں، حتیٰ کے معنی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نہ ہوں تیرے پاس اور کھانا کھاؤں تیرے پاس، اور کھانا کھاؤں، آنا اور کھانا کھانا دونوں بھی شامل رہنا ہے غلام آزاد نہ ہونے میں، اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی چھوٹ گئی آزاد ہو جائے گا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو حنث حانث ہو جائے گا۔ وذالک، اور وہ اس لیے ہے کہ لما اضیف کل واحد من الفعلین الى ذات واحد لا يصلح ان يكون فعله جزاء لفعله فيحمل على العطف المحض، اس لیے کہ جب منسوب کر دیا جاتا ہے دو فعلوں میں سے ہر ایک ذات کی طرف، ایک جملہ رکھنا یاد، دو فعلوں میں سے ہر ایک ہی ذات کی طرف منسوب کیا جائے گا تو اس وقت جزا نہیں بن سکتا، اس وقت جو ہے حتیٰ کے بعد والا جزا نہیں بن سکتا، تو نہیں صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کا فعل جزا بنے اس کے فعل کا۔ فیحمل علی العطف، اپنا فعل اپنے فعل کی جزا نہیں بن سکتا، ہم ایک کام کریں دوسرا کام کرنا وہ جزا ہے۔ فیحمل علی العطف المحض، تو اس وقت وہ عطف محض پر محمول کیا جائے گا۔ فیکون المجموع شرطا للبر، تو مجموعہ شرط ہوگا قسم پورا ہونے کے لیے۔ کیا مطلب؟ قسم پورا ہونے کے لیے، غلام آزاد نہ ہونے کے لیے، غلام آزاد، ہاں یہ مجموعہ شرط ہے، یعنی آنا بھی اور کھانا کھانا بھی، اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو کیا ہو جائیں گا؟ غلام آزاد ہو جائے گا، حنس ہو جائے گی۔ بر اور حنس، بر مطلب یہ ہے کہ اس کی بات پوری ہو جانا، اور حنس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹ جانا۔ اس کے بعد آیا ہے لفظ الا، اس کے بعد کیا ہے؟ لفظ الا۔ الا بہت آسان ہے، شرح وقایہ میں تم لوگ پڑھے ہوں گے، اگر نہیں بھی پڑھے ہوں گے تو پڑھ لو۔ الا غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے، غایت کی انتہا میں دو چیزیں رہتی ہیں، الا سے پہلے والا کیا ہے، الا کے بعد والا کیا ہے، دیکھنا، دیکھو ابھی انہوں سمجھاتے ہیں۔ ثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم وفي بعض الصور يفيد معنى الاسقاط، دو ترجمہ کرتے ہیں الا کا، کبھی کبھار جو ہے امتداد حکم کے لیے آتا ہے، کبھی کبھار اسقاط حکم کے لیے آتا ہے۔ امتداد وہ تو حکم کو لمبا کرنا، اسقاط پر حکم کو ساقط کر دینا، دونوں معنی بھی اس کے لیے گئے ہیں، دونوں معنی بھی لیے گئے ہیں، مثال سے سمجھ میں آ جاتا۔ بعض صورتوں میں فائدہ دیتا ہے وہ امتداد حکم کے معنی کا، اور بعض صورتوں میں فائدہ دیتا ہے وہ اسقاط کے معنی کا۔ دیکھیے فَإِنْ أَفَادَ الْإِمْتِدَادَ لَا تَدْخُلُ الْغَایَةُ فِي الْحُکْمِ، اگر وہ فائدہ دے گا امتداد کا تو نہیں داخل ہوگی غایت حکم میں۔ امتداد کا معنی حکم کھینچ کے لے جانا، مثال کے طور پر صوم، مثال کے طور پر لفظ صوم، صوم کے معنی کیا ہے؟ رکنا، تھوڑی دیر بھی اگر کوئی آدمی رک گیا تو صوم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا بھائی؟ کتب علیکم، نہیں وہ سے وہ نہیں جی، تم روزہ رکھو بول کے ہے نا، اتم الصیام، ہاں تم اتم الصیام الی اللیل، تم پورا کرو روزوں کو رات تک، سمجھ میں آیا نا؟ تم روزہ اگر الی اللیل نہیں آتا، الی اللیل اگر نہیں آتا، اتم الصیام آتا تھا خالی، تم روزہ تم پورا کرو روزے کو، تو تھوڑی دیر بھی اگر رک گئے اپن روزہ پورا ہو جاتا تھا، نہیں ہوتا تھا، امساک ہو جاتا تھا نا، وہ سیام ہو جاتا تھا، لیکن وہاں پر کیا کرا؟ حکم کو لمبا کر دیا گیا، یعنی تم لوگ پورا کرو کب تک؟ رات تک، حکم کو لمبا کر کے رات تک لے جایا گیا۔ تو وہ بول رہے ہیں جب وہ امتداد کا فائدہ دے گا تو غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوگی، مغیہ بولتے ہیں الا سے پہلے والا لفظ، مغیہ بولتے ہیں الا سے پہلے والا، اور غایت بولتے ہیں، تو غایت جو ہے حکم میں داخل نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ لیل جو ہے روزے میں داخل نہیں رہیں گے، اب حکم کو لمبا کیا گیا نا، تو لیل روزے میں داخل نہیں رہے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیل بات کون سے؟ رات، تو تم کو حکم لمبا کر دیا گیا،
تھوڑی دیر رکے تو ہو جاتا تھا، لیکن حکم کھینچ کے کہاں تک لے گئے؟ غروب تک لے گئے. اب رات جو ہے حکم میں داخل نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا نہیں ہوگی. وَإِنْ أَفَادَ الْإِسْقَاطَ، اور اگر الا فائدہ دے گا اسقاط کا، اگر فائدہ دے گا الا اسقاط کا، تدخلو تو غائب مغیر میں داخل رہے گی. جیسے کہ جو ہے کونی وضو میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. تو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اگر جو ہے ایدی بولا جاتا تھا فَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم اب مرافق چھوڑ دو، صرف ایدی اگر آ جاتا تم دھو لو اپنے ہاتھوں کو. ہاتھا کہاں تک ہے تمہارا؟ یہاں تک ہے نا. تو جو ہے حکم کہاں تک تھا؟ پہلے سے آگے تک تھا. تو الا لا کر حکم کو کیا کر دیا گیا؟ ساخت کر دیا گیا ہے، کٹ کر دیا گیا ہے. مرافق بول کر کٹ کر دیا گیا. تو جب الا اسقاط کے لیے آتا ہے تو غائب مغیر میں داخل ہے، یعنی کونی سمیت شامل ہوتا وہاں پر دھونا. سمجھ میں آ گیا؟ نظیر الاول، اس کی پہلی نظیر دوسری دیتے ہیں قرآن مجید کی نظر ہے. اشتریت هذا المکان الى هذا الحائط، پہلی والی کی نظیر کیا ہے بھائی؟ یعنی غائب مغیر میں داخل نہیں ہے. میں نے خریدا اس گھر کو، میں نے خریدا اس گھر کو اس حائط سے، نہیں اس حائط تک. حائط مانے دیوار، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یا باغ. میں نے خریدا یہ مکان اس حائط تک. تو لا تدخل الحائط فی البیع، لا تدخل الحائط فی البیع، وہ دیوار جو بے میں داخل نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کیونکہ خریدنا میں تو خالی کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں تک بلکہ کیا کرا انہیں کھینچ کے وہاں تک لے گیا، وہ چیز میں شامل نہیں رہیں گے. ایسا لا تدخل الحائط فی البیع، بے حائط میں داخل نہیں رہے گی، بے میں حائط داخل نہیں رہے گا. دوسرے کی مثال ہے باع بشرط الخیار، خیار کے شرط کے ساتھ بیچنا. خیار کے شرط کے ساتھ بیچنا معلوم خرید و فروخت ہوتی نا، اس میں کبھی کبھار 3 دن کا اختیار لیتے. تو اگر میں بولا کہ میں نے 3 دن کے اختیار کے ساتھ یہ چیز خریدی، تو تیسرا دن بھی اختیار میں شامل ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ خالی اختیار بولتے جو اختیار بہت لمبا چلے جا رہا تھا، میں اختیار کے ساتھ خرید لیا تو اختیار جو ہے مرنے تک رہتا نا. میں نے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، تو اس کیا کرے؟ اختیار کو کٹ کر دے کے 3 دن کا گیپ اسٹاپ لگا دیے، تو 3 دن بھی اختیار میں شامل ہے، یہ مطلب ہے. دوسری کی مثال ہے بیچا اختیار کی شرط کے ساتھ 3 دن تک. اور اسی کی مثال ہے، دیکھو اسی کی مثال ہے اسقاط کی. اسی کی مثال بڑھ دو. تو الا دونوں یہ آتا ہے، امتداد کے لیے بھی آتا ہے، اسقاط کے لیے بھی آتا ہے. امتداد کے لیے آیا تو قید مغیر میں داخل نہیں ہے، اور اسقاط کے لیے آیا تو قید مغیر میں داخل ہے. وہ بھی مثلی. اور اس کی مثال ہے لو حلفا، قسم کھایا، لا اکلم فلانا الا شہر، میں بات نہیں کروں گا فلاں سے 1 مہینے تک، فلاں سے 1 مہینے تک. صرف اگر بول دیتا میں بات نہیں کروں گا تو زندگی بھر آتا تھا. 1 مہینے تک وہ تو وہ 1 مہینہ کٹ کر دیا ہے. تو 1 مہینے پورا ہونے تک نہیں بات کرنا ہے، اگر بات کرے تو قسم ٹوٹ جاتا ہے. کان الشہر داخلا فی الحکم، مہینہ داخل حکم میں. وقد افاد فائدۃ الاسقاط ہا ہونا، یہاں پر اسقاط کا فائدہ دے رہا ہے، یہاں پر سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اسی بات پہ اب آگے چل کے قرآن کی مثال دے رہے ہیں. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا مرفق اور کعب داخل ہے دھونے کے حکم کے تحت. ابھی جو ہم پڑھے کیا پڑھے؟ فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا المرافق، کہ داخل ہیں وہ دونوں غسلی نہیں پڑھنا ہے یہاں پہ، کیا ہے وہ؟ غسلی، دھونے کے حکم کے تحت اللہ تعالیٰ کے قول الی المرافق میں، الی المرافق میں، خالی مرافق میں نہیں ہے. والکعبین بھی ہے نا جی، وہ کعبین چھوڑ دیے، خالی مرافق بول دیے. سمجھ میں آ گیا؟ لأن قولہ تعالی، لأن کلمۃ الہ ہونا للاسقاط، اس لیے کہ کلمہ الہ یہاں پر اسقاط کے لیے آتا ہے. فإنہ لولاہا، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتا، کون نہ ہوتا؟ الہ نہ ہوتا، تو لاستوعبت الوظیفۃ جمیع الید، تو وظیفہ کون؟ فریضہ، اللہ کا حکم. یہاں وظیفہ بولے تو کون ہے؟ فریضہ، اللہ کا حکم گھیر لیتا پورے ہاتھ کو. اگر اعلان نہیں آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، پورا ہاتھ دھونا پڑتا تھا. وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم نے کہا الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ، رکبہ بولے تو گھٹنا، عورت بولے تو سطر. ہاں، گھٹنا سطر میں سے ہے، گھٹنا سطر میں سے. کہاں سے نکالے یہ مسئلہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں؟ لِأَنَّ كَلِمَةَ إِلَىٰ فِي قَوْلِهِ علیہ السلام، اس لیے کہ الہ کا کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں عورت الرجل ما تحت السرۃ الى الرکبۃ، مرد کی عورت، کیا مطلب؟ مرد کا سطر، مرد کا سطر ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے. اگر ناف کے نیچے سے بولے تو کہاں تک آتا تھا وہ؟ پورا
تخنو تقاضا تھا نا بھائی, تو گھٹنا بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اسقاط کرے, تو گھٹنا جو ہے سطر میں شامل ہے. فائدہ دیتا ہے اسقاط کا, فائدہ دیتا ہے اسقاط کا. تو داخل رکبہ حکم میں. وقد تفید کلمۃ الی تاخیر الحکم الی الغایۃ, یہاں تک تو بات ختم ہو گئی. کبھی کبھار کلمہ الی غایت حکم کی تاخیر کا فائدہ بھی دیتا ہے, غایت تک حکم کے تاخیر کا فائدہ دیتا ہے. کیا مطلب حکم کی تاخیر کا فائدہ؟ حکم تھوڑا دیر سے ہو رہا ہے بولے ایسا. ولہذا قلنا, اسی بنا پر ہم نے کہا, اذا قال لامرأتی انت طالق الی شہر, تجھ کو طلاق ہے, کوئی آدمی اپنی بیوی سے بولا تجھ کو طلاق ہے 1 مہینے تک, 1 مہینے تک, ولا نیت لہو, اور اس کی کوئی نیت نہ ہو, لا یقع الطلاق فی الحال عندنا, اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی ہمارے پاس, کیونکہ یہاں الا جو ہے حکم کی تاخیر کے لیے مراد دیا گیا ہے. حکم کی تاخیر کے لیے کیا بولا انہیں, تجھ کو طلاق 1 مہینے تک, بولے تو حکم کی تاخیر مراد ہے, یعنی 1 مہینے کے بعد. ہاں 1 مہینے کے بعد. بہت بڑے اسلام یہاں خلاف لظفر, امام ظفر کا اختلاف ہے. لأن ذکر الشہر لا یسلو لمد الحکم والاسقاط شرعا, یہ ہماری دلیل ہے, ظفر کی نہیں ہے, اس لیے کہ مہینے کا ذکر نہ صلاحیت رکھتا ہے حکم کو کھینچ کے لے جانے کی بھی, اور نہ ساخت کرنے کا. حکم کو ساخت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, یہ حکم کے امتداد کا بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے شرعی طور پر. والطلاق یحتمل التاخیر, البتہ طلاق جو ہے تاخیر کا احتمال رکھتی ہے, طلاق تاخیر کا احتمال رکھتی ہے, تو فیحمل علیہ, لہذا اس پر محمول کیا جائے گا, اس پر طلاق چونکہ تاخیر کا احتمال رکھتی ہے لہذا اس پر محمول کر کے. کیسے تاخیر کا احتمال رکھتی ہے؟ تعلیق کے ذریعے, تعلیق کے ذریعے تاخیر کا احتمال ہے نہیں ہے, تعلیق کے ذریعے تاخیر کا احتمال کیسا ہے؟ جاوید اپنی بیوی کو بول سکتا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق, ابھی پڑھی کیا طلاق نہیں پڑھی, کب پڑھتی؟ چاہے اور 10 سال کے بعد داخل ہوتی, کیا آئے گی, داخل ہو رہی نہیں ہوگی طلاق میں. ہاں, تو طلاق کے اندر چونکہ تاخیر کا احتمال ہے لہذا یہاں الا کے معنی کئی کے لیے لیے گئے ہیں, تاخیر کے لیے لیے گئے, نہ امتداد کے لیے گئے ہیں نہ اسقاط کے لیے لیے گئے, بلکہ کئی کے لیے آیا سمجھ میں. فیحمل علیہ, لہذا اس پر محمول کس پر؟ تاخیر پر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.